الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سبھی کو ایک بات پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا جو وجود بنایا ہے اس کے اندر دو چیز ہے، ایک تو ہمارا جسم ہے اور دوسرا روح ہے۔ میں روح پر انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، روح ایک راز ہے بہرحال، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے روحانیت پر بات کروں گا۔ روحانیت کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے۔ ایسی زندگی جس سے اللہ راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو، ایسی زندگی جس کے بعد ہمیں جنت ملے، ایسی زندگی کہ مرنے کے بعد ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، مرنے کے بعد ہمیں خون کے آنسو نہ رونا پڑے۔ یہ زندگی ہم کیسے گزاریں گے؟ جب ہمیں روحانیت کے بارے میں علم ہوگا، پتہ ہوگا، اور ہم اپنے روحانیت کو بھی سجانے کی، سنوارنے کی کوشش کریں گے تب۔ تو انسان کا وجود دو چیزوں سے، ایک تو یہ ہے ظاہری جسم ہے اور دوسرا روح ہے جو ہمیں دیکھتی نہیں ہے، نظر نہیں آتی ہے، جو ہم سے پوشیدہ ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے جسموں پر تو دھیان دیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھلتے ہیں، برش کرتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر جو ہمیں دکھ رہا ہے اس کو ہم سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس پر دھیان دیتے ہیں، اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر جو روح ہے اس پر ہماری توجہ کبھی نہیں جاتی ہے، ہمارا نظر کبھی نہیں جاتا ہے کہ روح بھی جسم کی طرح ہے جس کو سجانے کی، سنوارنے کی ضرورت ہے، اور اسی روح سے روحانیت ہے۔ جس طریقے سے ہمارے جسم میں پھوڑے ہوتے ہیں، پھنسی ہوتے ہیں یا میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اندر جو روح ہے اس روح میں بھی بیماری لگتی ہے، وہ روح بھی ناپاک اور گندا ہوتا ہے، گناہوں سے ناپاک ہوتا ہے، بد اخلاقی سے ناپاک ہوتا ہے، بد نظری سے ناپاک ہوتا ہے۔ اور جب روح انسان کا غلط ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو اچھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، بلکہ برے چیز میں انسان کو مزہ آنے لگتا ہے، پھر انسان غلط قدم اٹھاتا ہے جب انسان کی روحانیت گندی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روحانیت صحیح کیسے ہوگی؟ اللہ کا ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، نماز پڑھنے سے۔ نماز میں آپ دل تو لگائیے، نماز میں بھی بہت اچھا دل لگتا ہے، قرآن میں دل لگائیے، تلاوت میں دل لگائیے، تسبیح میں دل لگائیے۔ آپ دیکھیے اپنے روحانیت کو آپ اسٹرانگ پائیں گے۔ جب آپ کی روح میں روحانیت آ جائے گی اور روح صحیح مقام حاصل کر لے گی تو یقین جانیے زندگی کا ایک الگ ہی لطف آئے گا۔ پھر خدا کو آپ یاد کریں گے، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ اسپریچولیٹی پر دھیان دیں گے اور کہیں گے کیا ہے دنیا داری، یہ سب ظاہری چیزیں کیا ہے؟ آپ ایک الگ دنیا میں کھو جائیں گے۔ اتنی زبردست چیز ہے یہ روحانیت۔ روحانیت کو اسٹرانگ اور مضبوط ہمیں کرنا چاہیے، یقیناً یہ بہت ضروری ہے۔ جس کی روحانیت مضبوط رہے گی اس کا دل نرم ہوگا، دماغ ٹھنڈا ہوگا، وہ غصے والا نہیں ہوگا، اگڑنے والا نہیں ہوگا، جھگڑا کرنے والا نہیں ہوگا، گالی دینے والا نہیں ہوگا، بلکہ دوسروں کو سمجھانے والا ہوگا، اصلاح کرنے والا ہوگا، اچھے راستے پر چلنے والا ہوگا اور دوسروں کو اچھے راستے پر چلائے گا، وہ غلط نہیں کرے گا، نہ غلط کرنے دے گا۔ یعنی روحانیت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو مذہب اسلام ان دونوں چیزوں کی طرف انسان کو متوجہ کراتا ہے، جسم اور روح دونوں کو سجاؤ اور سنوارو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بات سوچیے، یہ بات سمجھیے، صرف ظاہراً میک اپ میں اور چمک دمک میں مت رہیے، اوڑھنے پہننے میں بس اسی پر اکتفا مت کیجیے، اسی تک محدود مت رہیے، بلکہ آپ کے اندر جو روح ہے اسی سے روحانیت ہے، اس کو بھی سجائیے، سنواریے، اپنے اخلاق کو درست کیجیے۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنے شوق میں ہم اپنے ظاہری جسم کو اچھا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ اپنے روحانیت کو بھی ہم اچھا کریں، سجائیں، سنواریں، اخلاق کو درست کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو دکھانے کے لیے، کل قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے، تاکہ اللہ ہم پر نظر کرم کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں۔ جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اچھے پہنے رہیں گے اور ظاہری جسم کو سجائیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا یا دوسرے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، ہمارا ایک ڈیمانڈ بڑھے گا، اسی طریقے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اپنی روحانیت کو اسٹرانگ کریں گے، مضبوط کریں گے، سجائیں گے، سنواریں گے، تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہمارا ڈیمانڈ بڑھے گا، ہماری قیمت بڑھے گی اور اللہ کا نظر کرم ہم پر ہوگا جو ہماری روحانیت اچھی ہوگی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ ظاہری جسم کو نہیں دیکھتا، چہرے مہرے کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ روحانیت کو دیکھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، تو اس لیے اپنے دل کو صحیح بنائیے، اپنے دماغ کو صحیح بنائیے، اپنے سوچ کو، خیال کو پاکیزہ رکھیے، گندگی اس کے اندر مت رکھیے اور اعمال کو اچھا بنائیے، روحانیت کو اچھا بنائیے۔ وہ میرے بھائیوں، یہ تمام چیز آپ کیجیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، اس پر ہم چاہے جتنی محنت کر لیتے ہیں، اور ہمارے حسن کو زوال میں بدلنا ہے اور پژمردگی اس پر چھائے گی، یہ بے رونق ہو جائے گی، لیکن اگر ہم نے اپنے روحانیت کو مضبوط کر لیا، سجا لیا، سنوار لیا، تو دنیا میں تو انشاءاللہ اس سے خیر برکت کا نزول ہوگا ہی، مرنے کے بعد بھی خبر میں ساتھ دے گی ہماری روحانیت، حشر میں ساتھ دے گی ہماری روحانیت، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لے گا پھر بھی یہ روحانیت ساتھ دے گی۔ یعنی روحانیت ایک ایسی چیز ہے دنیا میں بھی انشاءاللہ جگہ جگہ ساتھ آپ کا دے گی، آپ خود محسوس کریں گے، ایسا کام آپ سے سرزد ہوگا
ہوگا جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ نہیں کر پائیں گے جن کی روحانیت مضبوط نہیں ہوتی ہے، روحانیت گندی ہوتی ہے، روح گندی ہوتی ہے، خیالات گندے ہوتے ہیں، عمل گندے ہوتے ہیں، ایمان نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگ وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کر لیں گے، یا جو خیر و برکت آپ کے ساتھ نازل ہوگا وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نازل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے روح کو مضبوط کیجیے، روح کو پاک رکھیے، روحانیت کو بنائیے، تسبیح کیجیے، تلاوت کیجیے، ذکر کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، نماز میں دل لگائیے، انشاءاللہ آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی، پھر آپ کی ایک نئی دنیا ہوگی اور آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اللہ کی برکت رحم و کرم کا نزول آپ پر ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جسم کے ساتھ ساتھ روحانیت کو بھی سجانے کی، سنوارنے کی اور اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔